الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین ومن تبعہم الی یوم الدین۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد وعن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ یقول ان اللہ عز وجل قال اذا ابتلیت عبدی بحبیبتہ فصبر عوضته منہ الجنہ یرید عینہ، رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 34 باب ہم نے صبر کا شروع کیا ہوا تھا۔ اس ضمن میں آپ کو 33 احادیث پیش کر دی گئیں، اور اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے آج 34ویں حدیث کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں اپنے بندے کو اس کی 2 محبوب چیزوں کے بارے میں مبتلا کر دوں اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں جنت عنایت فرمائیں گے۔ اور بیان کیا گیا کہ اس سے مراد ان میں 2 محبوب چیزوں سے مراد کیا ہے؟ انسان کی 2 آنکھیں ہیں۔ ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے کہ آنکھیں بڑی نعمت ہے، تو آنکھیں واقعی اتنی بڑی نعمت ہیں اور انسان کو اتنی پیاری ہوتی ہیں کہ وہ ہر حال میں چاہتا ہے کہ یہ نعمت اس سے جدا نہ ہو، ان کی حفاظت کی بھی کوشش کرتا ہے، وہ دعائیں بھی کرتا ہے۔ اس کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے اور اس کی بینائی پہ کوئی نقص آ جاتا ہے یا یکسر چلی جاتی ہے، تو کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کی 2 محبوب چیزوں یعنی آنکھوں کے بارے میں مبتلا کر دوں اور وہ اس پر صبر کرے، یعنی دنیا کو نہ دیکھ سکنا کتنا بڑا ٹارچر آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر صبر کرنا، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ کے دیکھیے وہ لوگ جو پیدائشی نابینا ہوتے ہیں ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ تو اس نعمت کے اوپر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ تھوڑا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات ہمیں جسمانی طور پر کچھ نعمتوں میں ہماری کمی ہوتی ہے کہ بعض جیسے پیدائشی بہرے ہوتے ہیں یا پیدائشی کوئی بھی نقص جسمانی طور پر ہو یا ذہنی طور پر ہو، جو کہ سب سے بڑا جس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے مریض کو عام طور پر خبر ہی نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے یا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو کوئی بھی نعمت ہو، کوئی بھی کمی ہو، اس سے اگر انسان محروم ہے، اب دیکھیے کوئی بچے ہیں جن کے والدین بچپن میں ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، کچھ والدین ایسے ہیں جو اولاد سے محروم ہیں، تو جو بھی محرومیاں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر ہمیں صبر کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ اب اگلی حدیث جو حدیث نمبر 35 ہے، حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ
عنہ سے روایت ہے وہ کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا، یہ دیکھیے اب یہاں پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ آپ کو گرامر کی کلاس میں اکثر میں بتاتی رہتی ہوں، ان کے جو سیغے ہوتے ہیں، ایک ہو تو انہو اور دو ہو تو انہما۔ اب عبداللہ بھی صحابی ہیں اور ان کے والد عباس بھی صحابی ہیں، یعنی دو ہو گئے، ڈول کا سیغہ یہاں آ گیا جب، تو وہاں انہو کی بجائے انہما استعمال کیا گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤں؟ تو میں نے عرض کی کہ جی ہاں، کون کہتے ہیں؟ عطا بن نبی رباح، کہ ہاں دکھائیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کالی کلوٹی عورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے، اور اس نے عرض کیا، اس کالی جو عورت تھی، کہ یا حضرت مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو مجھے اپنا کوئی ہوش نہیں رہتا، جس سے کہ میرا جسم برہنہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ عام طور پر جو عرب عورتیں تھیں وہ بھی تہمدی جسم پر یعنی پہنتی تھیں، اور ہماری طرح وہ شلوار یا پاجامہ یا جس سے کہ سطر کھل جانے کا اندیشہ نہیں ہوتا، اس طرح کے لباس ان کا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس سے میرا جسم برہنہ ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے ذرا۔ فرمایا کہ اگر تو چاہے تو اس تکلیف پر صبر کر تو تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہتی ہے تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ تمہیں اس سے عافیت عنایت فرمائے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو تھی وہ رد تو نہیں اللہ کی بارگاہ میں ہونی تھی، اس لیے کہ اگر تم کہتی ہو، ان کو چوائس دی کہ اگر تم کہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور اگر تو چاہتی ہے کہ اس محرومی میں جس میں کہ تو مبتلا ہے یا جس بیماری میں تو مبتلا ہے، اگر تو اسی طرح رہے اور اس پر صبر کر کے ہاں جو میری یہ بیماری اللہ کی طرف سے مجھ پر وارد ہے اس پر میں راضی ہوں کہ اللہ نے ہی ایسا چاہا میرے لیے، تو پھر اس کے بدلے میں تو صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری دے دی کہ تمہیں جنت ملے گی۔ دوسری صورت میں تو جنت کا وعدہ نہیں کیا گیا کہ اگر تو ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر جنت ملے گی یا نہیں ملے گی، لیکن اگر تو اس تکلیف کے ساتھ صبر کرتی ہے تو پھر آپ نے اس کو جنت کی بشارت دے دی۔ تو اس خاتون نے کہا کہ پھر میں اس پر صبر کرتی ہوں۔ یعنی دیکھیے کتنا یہ عزیمت کا راستہ ہے۔ کوئی ہمارے جیسی ہوتی تو وہ کہتی کہ جنت تو بعد کی بات ہے، دنیا تو ہماری صحیح ہو جائے، کہ ہم اس میں تو جس تکلیف میں مبتلا ہیں، اور تکلیف میں مبتلا جو تکلیف کا سے زیادہ اس کو جس چیز کی فکر تھی وہ یہ کہ اس حالت میں جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو میں بے پردہ ہو جاتی ہوں۔ بے پردگی کا اس کو اس قدر غم تھا جس کے لیے کہ اس نے دعا کی۔ اور آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے شوق سے ننگا ہونا پسند کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ کا دھیان فوراً گیا ہوگا کہ یہ جو سیلاب آیا ہوا ہے ہمارے آرٹ اور میڈیا میں اور اس طرح کی چیزوں میں، ہاں یہ بھی ہے، یہ نہیں میں پتا کہ اندر کھاتے وہاں کیا ہو رہا ہے ہم نہیں دیکھتے، لیکن یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ پارلرز میں جو خواتین جاتی ہیں اور اپنا سطر کھول کے اپنی ویکسنگ کروا رہی ہیں، جو کچھ بھی اپنی اپنا پوشیدہ حصوں کو وہ ظاہر کر دیتی ہیں، یا پھر وہ خواتین جو کہ کوئی گائنی کا پرابلم ہوتا ہے یا کوئی ڈیلیوری کیس ہوتا ہے تو وہ بنسبت لیڈی ڈاکٹرز کے وہ میل ڈاکٹرز کے پاس جانا ایک اسٹیٹس سمبل اپنے لیے سمجھتی ہیں۔ تو کیا اس حالت میں ان ڈاکٹر سے پردہ ہو سکتا ہے؟ اور صرف ڈاکٹر نہیں ہوتا، ان کا پورا سٹاف ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ وہ جو خواتین تھی، جنت میں جانا کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ اس نے جنت میں جانے کے لیے وہ تکلیف پسند کر لی،
اور وہ تکلیف بھی جو اصل بیماری تھی اس سے ہٹ کے کہ کہیں میں برہنہ ہو جاتی ہوں، مجھے ہوش نہیں رہتا اپنا. کس قدر ان کو اپنے سطر کا، اپنی حیا کا خیال تھا. اور آج اس کے برعکس آپ کو منظر میں نے بتا دیا کہ کیا ہمارے معاشرے میں اور ہر طرف دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اور یہ ہمارے ہاں تو یہاں تک بھی ہے، بلکہ یہاں بھی اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ مساج پارلرز وغیرہ کھل گئے ہیں جہاں کے مرد جو ہیں وہ خواتین کی مساج کرتے ہیں جسم کی، بلکہ ہر حصے کے جسم کی مساج کی جاتی ہے. اس کو مساج تھراپی کہا جاتا ہے، اور وہ خواتین کروا رہی ہوتی ہیں ان سے. یہ بھی بڑی ایک اس کی اعلیٰ مرتبہ ہونے کی ایک علامت اس کو سمجھ کے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مرتبوں سے دنیا کے جو ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا کرے کہ جس کے ذریعے ہم جنت کے اہل ہو جائیں. تو جب اس خاتون نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس تکلیف پر صبر کرتی ہوں، تو آپ نے فرمایا تو آپ نے عرض کیا کہ میں آپ دعا فرمائیں کہ میں برہنہ نہ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی. تو ظاہر ہے کہ یہ بیماری کی حالت میں اس کا سطر پھر ظاہر اس کے بعد نگاہ نہیں ہوا ہوگا. اگلی حدیث ہے ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا نام تو بہت آپ نے سنا. تو ان کی کنیت شاید آپ کو آج پتہ چلی ہو. کیا تھی کنیت؟ ابو عبد الرحمن. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے سامنے دیکھ رہا ہوں کہ جس کو ان کی قوم نے مار کر لہو لہان کر دیا، اور وہ اپنے چہرے سے خون کو صاف کر کے یوں فرما رہے تھے: اللہم اغفر لی لقومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو بخش دے کہ وہ علم نہیں رکھتے، وہ علم نہیں رکھتے کہ وہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں. نبی کو مارنا اور مار کے لہو لہان کر دینا. یہاں بعض روایت کرنے والوں نے اس نبی سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کو لیا ہے، لیکن زیادہ تر کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس سے مراد ہیں کہ جو طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا. تو اس پر آپ نے اس کے باوجود کہ اگر آپ چاہیں تو یہ پورے طائف کی وادی جو ہے اس کو کچل کے رکھ دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا کی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے اوپر کوئی اس وقت یعنی کوئی تکلیف نہ آئے، کیونکہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ ہوں جو بعد میں میرے دین کے معاون ثابت ہوں، اور ایسا ہو گیا. تو یہ تو شان نبوت ہے نا. اب آگے حدیث نمبر 37 ہے، جس میں حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ، بیماری، غم، رنج، دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ وہ کانٹا بھی جو اس کو چبھتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی غلطیاں معاف فرما دیتے ہیں. متفق علیہ. اب دیکھیے یہ جو حدیث ہے یہ ہم خواتین کو بہت پسند آئے گی. ویسے تو ساری حدیثیں پسند کرنے کے لائق ہے، سننے کی اور عمل کر، لیکن اس میں سب سے پہلا ذکر جو کیا گیا ہے وہ تھکاوٹ کا ہے. اور عموماً خواتین سارا دن جس طرح صبح سے لے کر رات تک ہر قسم کی جسمانی اور ذہنی
تھکاوٹ میں مبتلا رہتی ہیں تو ان کو شاید کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ تھکاوٹ پر بھی اللہ اجر دیتا ہے۔ اب دیکھیے تھکاوٹ ایک تو ظاہر ہے اللہ کے کام میں جو انسان کو لاحق ہوتی ہے اس کو تو مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک تھکاوٹ وہ ہوتی ہے جو اللہ کا حکم سمجھ کر شوہر یا بچوں کی خدمت کے لیے یا اپنے گھر کے دیگر جو معذور افراد ہیں، جو بوڑھے ہیں، بچے ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے جو بھاگ دوڑ عورت ہی کرتی ہے، ٹائم پہ دوائی دینی، ان کے لیے ان کی صحت کے مطابق کھانا تیار کرنا، کوئی شوگر کا مریض ہے تو کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے تو اس کے مطابق ان کو وہ خوراک دینی، ان کی سردی گرمی کا خیال رکھنا، ان کے لیے اگر ان کو ٹوائلٹ جانے کی ضرورت ہو تو ساتھ لے کے جانا یا فارغ کروانا، جو ساری چیزیں ایک عورت کے لیے تھکا دینے والی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ سارے کام میں اس لیے کر رہی ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، تو یہ اگرچہ دنیا کے کام ہے دیکھنے میں، مسلے پہ نہیں وہ کھڑی، لیکن اس کے باوجود یہ تھکاوٹ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور ایک وہ تھکاوٹ ہے جو آپ مارے بازاروں میں پھرتے ہیں، شکر ہے آج کل تھوڑی سی جان چھٹی ہوئی ہے، امید ہے کہ سب نے اچھا ہی محسوس کیا ہوگا۔ سب کا لفظ میں استعمال کر رہی ہوں، مجھے نہیں پتہ، میں تو اپنے حساب سے دیکھ رہی ہوں نا، لیکن کچھ ایسی بھی ہوں گی جو تڑپ رہی ہوں گی کہ جیسے ہی یہ سب کچھ کھلے، جیسا کہ ہوا عید الفطر کے موقع پر، تو کس طرح ٹوٹ پڑے تھے لوگ جو تھے وہ مالز پہ اور بازاروں میں، اور ہر طرح کے جو دنیاوی سلسلے ہیں اور دعوتیں اور یہ سارے کیا ہیں، دنیا داری کی جو دعوتیں بھی ہوتی ہیں، یہ بھی تکا دینے والے کام ہیں۔ اور پھر ان سے بڑھ کر آپ دیکھیے وہ لوگ جو تھکتے ہیں، یہ جو شوبز میں کام کرنے والے، اور وہ دن رات وہ اپنی شوٹنگ کر رہے ہیں، سردی گرمی کو آگے پیچھے رکھ کر تھکنا، ڈانس کرتے کرتے صبح سے شام ہو جانی اور گانے کا ریاض کرتے ہوئے، تو یہ چیزیں اصل تھکاوٹ یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ غاشیہ میں یہی کہتا ہے نا، عاملۃ ناصبہ، کہ کچھ لوگ تو ہیں جو کام کر کر کے اللہ کی رضا کے کام کر کے تھکاوٹ ہو گئی، کچھ لوگ اس طرح دنیا کی جو کام کر کر کے تھکے ہوں گے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ عطا کا حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ، کیا پوری پڑھی، تو ان کے جو چہرے ہوں تھکے ماندے ہیں، عاملۃ ناصبہ، اور جو لوگ اللہ کی رضا میں تھکتے ہیں ان کے چہرے حشاش بشاش ہوں گے، وہاں کوئی تھکن کا اثار نہیں ہوگا۔ چلیے میں تو ایک تھکن کو ہی لے کے بیٹھ گئی۔ بہرحال کہ انسان خواہ تھکے، خواہ بیماری کی شکل میں، خواہ غم کی شکل میں، خواہ رنج کی شکل میں، کسی بھی قسم کا کوئی انسان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، کوئی فکر میں ڈالنے والی کیفیت ہوتی، کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ کانٹا بھی جو اس کو چبھتا ہے۔ پھر وہی بات ہے، جب کانٹا چبھنے کا ذکر سنے کے دم سے مجھے کچن کی طرف خیال آیا کہ عموماً ہم سے اکثر خواتین کو کٹ لگ جاتا ہے کام کرتے ہوئے، ذرا کہیں توا لگ گیا، کہیں دیگچی لگ گئی، کوئی نہ کوئی برن کا وہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو کوئی نہ کوئی چھالا پڑ گیا، کوئی یہ ہو، تو یہ روزمرہ کے کام ہیں جو ایسے ہوتے رہتے ہیں احتیاط کے باوجود بھی۔ تو اسی طرح کوئی بھی شخص ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ چل رہے ہیں، چلتے چلتے ٹھوکر لگ گئی، پتہ نہیں چلتی، پتہ نہیں کہاں سے کیا ہو گیا۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں روزمرہ کی زندگی میں، تو یہ نہ سمجھیے کہ یہ یوں ہی ہو گیا، اس پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے۔ لیکن شرط وہی ہر حال میں جو کچھ بھی ہمیں پڑھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو اس کو اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت یا آزمائش سمجھ کر صبر سے برداشت کرتی، کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ کوئی بھی پہنچنے والی کوئی مصیبت، کوئی آزمائش جو ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے، کہ آپ اچھی بلی چلی جا رہی ہوں، آپ کو بتائی نہیں تو کس وقت آپ کا پاؤں پھسل جاتا ہے،
آپ کا فریکچر ہو جاتا ہے کہ کیا ہو جاتا ہے. بہت سے مواقع پر اللہ تعالیٰ ایسے کہتے ہیں آج تو اللہ نے مجھے ہاتھ دے کے بچا لیا. آج تو مجھے اللہ نہیں بچایا، بچاتا تو ہمیشہ ہی اللہ نا، لیکن ہمارا انداز ایسا ہی ہوتا ہے آج تو مجھے اللہ نے ہی بچایا، ورنہ جیسے پہلے کوئی اور بچاتا ہے. اللہ چاہے تو بچا بھی لیتا ہے اور اللہ چاہے تو تکلیف میں مبتلا بھی کر دیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جو بھی اس کو ذرا سی بھی کوئی جسمانی تکلیف پہنچتی ہے یا اس کو مینٹل ٹارچر پہنچتا ہے، کسی نے کوئی بات کر دی، کوئی تانا دے دیا، اس کی کوئی کیے کرائے کام میں نقص ڈال دیا، تو دل تو برا ہوتا ہے نا. یہ چیزیں جو ہیں ان کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ مومن کا جو غلطیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اچھا جی، آگے یہ حدیث نمبر 38 ہے. پھر یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سخت بخار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے. میں نے عرض کیا یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر بھی 2 ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، یہ اسی طرح ہی ہے. جس مسلمان کو کوئی کانٹا یا اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کا گناہ مٹاتے ہیں، جس طرح کہ ہم نے پچھلے حدیث میں پڑھا ہے. اور اس کے گناہ اس سے اس طرح گرتے ہیں جس طرح درخت اپنے پتے گراتا ہے، یعنی خزاں کے موسم میں جیسے پت جھڑ لگ جاتی ہے، اس طرح سے انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بیماری کے ذریعے، اور بخار کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، عام طور پہ ہو جاتا ہے لوگوں کو، تو اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ گناہ جھاڑ دیتا ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے جس سے محبت کرتا ہے اسے بلند مقام پر دیکھنا چاہتا ہے، اور بلند مقام پر پہنچنے کے لیے انسان کو مشقت تو اٹھانی ہی پڑتی ہے. وہ مشقت اٹھائے گا تو بلند مقام پہ پہنچے گا، اور اس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا. تو تکلیف اگر آ جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں جو نیک لوگوں کو تکلیف آتی ہے، تو وہی بات یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ عام لوگوں سے دگنا بخار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ہوتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی جو ان کا درجات تھے ان کو بلند کرنے کے لیے. اب کہیں گے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم پیدا ہوئے تھے، باقی انبیاء بھی ایسے ہی ہیں، تو ان کو تو اللہ نے جنت کے لیے ہی بنایا ہے. تو آپ ذرا پورا پیچھے مڑ کے دیکھیے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی طرف، کہ ٹھیک ہے جنت انہی کے لیے ہے، بلکہ وہ تو جنت کے سردار ہوں گے اور دوسروں کی شفاعت بھی کریں گے. لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے میں نے کہا نا کہ ذرا ان کی زندگی کی طرف نظر دوڑائیے کہ کن کن تکالیف سے وہ نہیں گزرے. یعنی پیدا ہونے سے پہلے سے ہی ان کی تکالیف کا دور شروع ہو گیا. جیسے ہی ماں کے پیٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قالب میں اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی اور آپ ایک زندہ بچے کی حیثیت سے ماں کے پیٹ میں پرورش پانے لگے، تو والد کا سایہ اٹھ گیا. اور پھر چل پوری زندگی دیکھ لیجیے، محرومیاں،
پریشانیاں، صدمات اپنوں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے تو تھے ہی، اور یہ نہیں کہ آپ اللہ کے نبی تھے تو آپ کے لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ اچھا ہی اچھا کرتا. وہی بھی ہم ذکر کر رہے تھے، طائف میں جو آپ کے ساتھ ہوا، احد میں جو آپ کے ساتھ ہوا، فزیکلی بھی جو آپ کو یعنی اس طرح کے ٹارچرز ہوتے، کیا کیا نہیں ہوا آپ کے ساتھ، کن کن آزمائشوں سے نہیں گزرے آپ. ذرا اپنے اوپر وارد کر کے دیکھیے کہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر اتنی برداشت ہے کہ ہم یہ سب کچھ برداشت کر سکیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری وقت تھا، اس کے بارے میں بھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ اس وقت میں بھی آپ کس طرح سے بے چینی میں، تکلیف میں مبتلا تھی، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح اپنے باپ کی تکلیف کو دیکھ کر بے چین ہو رہی تھی. تو آخر وقت تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک انسان ہونے کے ناطے جو کچھ بھی تکالیف پہنچ سکتے ہیں کسی انسان کو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچی. کیا اللہ تعالیٰ خوش تھے اپنے محبوب کو تکلیف دے کے؟ کیا اللہ تعالیٰ خوش ہوتے تھے؟ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے تھے تو اس لحاظ سے کہ وہ تکلیف پہنچتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے تھے، اس صبر کے اوپر آپ کے جنت کے درجات جو ہیں ان میں بلندی کا باعث بنتے تھے. وہ صبر کرنا آپ کا جو تھا، اور کرتے کرتے اتنے اونچے درجے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فائز کر دیا. تو پھر ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہی سامنے رکھیں. آپ یہ صبر کا باب ہے تو صبر ہی کے حوالے سے ہم ساری باتیں سوچیں، اور ایسا ہی ہم کریں جس طرح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا. اچھا جی، تو یہ تو آپ دیکھیے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہوا ہے کہ جتنے بڑے درجے پہ کوئی ہوتا ہے، سب سے زیادہ تکلیفیں کس کو پہنچی؟ انبیاء علیہ السلام کو. اس کے بعد پھر جو جیسے جیسے درجے ہوتے ہیں، تو سمجھے جب یہ تکلیفیں آتی ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ اب جیسا ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ اس نے کچھ کیا ہوگا، اللہ سے ناراض ہو گیا اس لیے اچھا ہوا اس کے ساتھ یہ ہوا. نہیں، ایسی بات کوئی نہیں ہے. سب تکلیفیں تو اللہ کے نیک بندوں کو آتی ہیں. کیسی کیسی مزاحمتیں اور تمام انبیاء کو جب ہم دیکھتے انہوں نے اپنی قوموں کی طرف سے اٹھائی تھی. تو اگلی جو ہی یہ حدیث ہے، اس میں فرمایا یہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ فرماتے، ان سے روایت ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تکلیف کس چیز کی نشاندہی کرتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کو کیا ملتا ہے ہمیں تکلیف دے کر. ہم ہی رہ گئے تھے تکلیف کے لیے، ہمارے لیے سارے پریشانی لکھی ہوئی. ہاں، پھر ہمارا یہ طرز عمل ہوتا ہے. اللہ ہمیں معاف کرے. یا پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں، میں تو بڑی نمازیں پڑھتی ہوں، میں تو بڑی کوشش کرتی ہوں کہ اللہ کو خوش کروں، پھر بھی پتہ نہیں کیوں اللہ میرے سے ناراض رہتا ہے، کچھ نہ کچھ میرے ساتھ ہوتا ہی رہتا ہے. تو پھر یہ پچھلی حدیث کو سامنے رکھ کے دیکھ لیجئے کہ جس کو اللہ تعالیٰ زیادہ محبوب رکھتا ہے اسے اپنے اور قریب کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھیجا کرتے ہیں. حدیث نمبر 40 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص تکلیف میں مبتلا ہونے کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے. اللہ ہمیں معاف کرے. اکثر کہتے ہیں اس سے بہتر میں مر ہی جاؤں، مجھے تو موت ہی آ جائے. یا کوئی اللہ نہ کرے کوئی معذور بچہ ہے، بہت تنگ کرتا ہے، بچہ ہے، بڑا ہے،
کوئی بھی ہے کہتے اس کو تو موت ہی آ جائے، اللہ میں معاف کرے، منہ سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں. یہ اپنے لیے جسمانی تکلیف تو کہیں رہ گئی. عموماً عورتیں شوہروں کے ساتھ ذرا بھی حالات خراب ہوتے ہیں کہ تیرے گھر میں رہنے سے تو بہتر ہے میں مر ہی جاؤں. ہاں تو کچھ دل سے کہہ رہے ہوتے ہیں تو کچھ اوپری زبان سے ہی دوسروں کو بلیک میل کرنے کے لیے کہ میں تو مر ہی جاؤں، کہ دوسرے کے دل میں آئے کہ یہ کیسی باتیں کہ اپنے آپ کو کوسنا بد دعائیں دینی شروع کرتی کہ اگلا پھر ایموشنلی بلیک میل ہو کر ذرا اپنے آپ کو وہ کنٹرول میں کرے کہ اب یہ تو یعنی اپنا اس کا جو صبر کا دامن ہے اب اس سے وہ چھوڑ بیٹھی ہے تو پھر اگلے سے توقع کرنے لگتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا نہ ہو. دیکھیے بہت سے لوگ جیسے اللہ نہ کرے ایسے حالات ہوں، آپ اکثر دیکھتے ہیں خودکشی کر گزرتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اتنا ہی کوئی لاچار بیمار مشکل میں مبتلا ہو اور اسے موت کی تمنا کرنی ہی ہو تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، کہ اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میں میرے لیے خیر ہے، اور مجھے موت دے جب موت میں میرے لیے بہتری ہے. کہ اس وقت تک تو مجھے زندہ رکھ جب تک کہ میری زندگی بہتر ہے، اور مرنے میں ہی خیر ہے، خیر مانگنی ہے اللہ سے ہر حال میں، تو پھر تو مجھے موت دے دے. کہ موت کی تمنا کیا ہے؟ یہ بے صبری کی علامت ہے کہ دنیا سے میں چھوٹ جاؤں. خودکشی تو دیکھیے نا بہت بڑھ کے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر موت مانگنی ہے تو شہادت کی موت مانگے انسان، یا پھر یہ تمنا کہ میری موت جو ہے یعنی مدینے میں آئے یا مکہ میں آئے، کسی ایسی ایسی جگہ مبارک جگہ پہ آئے، اس کی انسان تمنا کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ فوراً مجھے موت آ جائے، میں مکہ میں گئی ہوئی ہوں عمرہ حج کے لیے کہ اللہ تو مجھے یہیں پہ موت دے دے. ہو سکتا ہے انسان پورے خلوص کے ساتھ یہ چاہے کہ میں واپس نہ جاؤں، میں یہیں پہ ہو جاؤں، اور بہت ایسے واقعات میں ملتے بھی. تو ایسے ہی نہیں، بے صبری میں یہ تمنا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سب ایسے حالات ہو جائیں جو انسان کی برداشت سے باہر ہو رہے ہوں تو اللہ بولتا صبر کرے، ورنہ پھر اگر موت بھی مانگنی تو خیر کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر کے، اور تاکہ اس کے اوپر بھی ہمیں اجر مل سکے. اچھا جی، حدیث نمبر 41 میں حضرت ابو عبداللہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سائے میں ایک چادر کا تکیہ بنا کے ٹیک لگائے ہوئے تھے. ہم نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیوں نہیں فرماتے؟ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو زمین میں گڑھا کھود کر اس میں گاڑ دیا جاتا، پھر آرا لے کر اس کے سر پر رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا اور لوہے کی کنگھیوں سے اس کے گوشت اور ہڈیوں کے اوپر والے حصے کو چھیدا جاتا، مگر یہ تمام تکالیف اس کو دین سے نہ روک سکتی. کون کہہ رہا ہے؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کس کو بتایا جا رہا ہے؟ خباب بن ارت سے یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت خباب بن ارت کون تھے؟ یاد کیجئے، یہ وہ شخصیت ہیں، یہ وہ صاحب ہیں
جن کے چچا ان کو اسلام لانے پر دہتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹا دیا کرتے تھے بطور سزا، اور ان کے پیٹھ کی چربی سے وہ انگارے بجھ جایا کرتے تھے۔ اتنی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی تھیں، اور اب کسی موقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جب درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، تو آپ نے بھی دیکھیے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان سے بڑھ کے کون عزیز تھے، اور اتنی کم تعداد میں یہ مکہ میں تھے کہ ان کے ختم ہو جانے کا بھی اندیشہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس ظلم کی، جبر کی بھٹی میں مبتلا رہنے دینا چاہتے تھے، تاکہ ان کے صبر کی بدولت اللہ پاک ان کے اندر ایسی قوت بھر دے کہ پھر جو کفر کے مقابلے میں پھر وہ جو کہتے ہیں کہ وہ فولاد کی طرح یہ سب بن جائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ محبت کا تقاضا تھا۔ اب یہ آپ نے پڑھا کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کی وجہ سے انہیں تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، اور اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بڑھ کر تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خیر خواہی میں ان اپنے ساتھیوں کو اس حال میں دیکھ کر بھی بجائے اس کے کہ ان کے لیے دعا کریں، ظاہر کرتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مشکلوں سے آسانی عطا فرمائے، لیکن کہا کہ تم گھبرا اٹھے، تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ تو ایسا ہوتا رہا کہ آرے سے چروا دیے جاتے، اور ابھی آپ نے پچھلی کلاس میں پڑھا کہ وہی سورۃ البروج والی وہ جو لمبی حدیث آپ کو سنائی گئی تھی، تو اس میں ایسا ہی ہوا تھا نا کہ وہ لڑکا جس کی یہ سٹوری بیان کی گئی ہے اس میں، کہ وہ جس راہب کے پاس دین کا علم سیکھنے جاتا تھا، اور جس بادشاہ کے جادوگر مصاحب کے پاس بادشاہ چاہتا تھا کہ یہ آئے جائے، اور جب وہ دونوں ہی ایمان لے آئے تھے تو ان دونوں کو اس کے سامنے اسی طرح آرے سے چروا دیا گیا تھا۔ تو یہ تو حدیث ہمیں بیان کر رہی، اگر آپ کے شوق ہو یا تھوڑی سی بھول گئی ہیں تو دوبارہ اس حدیث کو نکال کر سن لیجئے کہ ایسا ہوتا رہا ہے۔ یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں کہ لوگوں کو صرف سنانے کے لیے، یہ ڈرانے کے لیے بتائی جا رہی ہیں، یہ ہسٹوریکل ایونٹس ہیں، یہ واقعات ہیں جو کہ احادیث کی شکل میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہی بات کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو اس طرح سے آروں سے چروایا جاتا تھا، مگر یہ تمام تکالیف ان کو دین سے نہ روک سکتی۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور غالب کرے گا، اور یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضرت موت تک اکیلا سفر کرے گا۔ بعض روایت میں ہے کہ ایک عورت اکیلی سفر کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا، اور نہ بھیڑیا کا ڈر ہوگا اپنی بکریوں پر، کہ نہ اپنے لیے کسی ڈاکوؤں لٹیروں کا ڈر ہوگا، اور نہ اپنی بکریوں کے لیے ڈر ہوگا کیونکہ بھیڑیے بھی پرامن ہوں گے۔ لیکن اے میرے صحابہ، اے میرے پیارو، میرے ساتھیوں، تم جلدی سے کام لیتے ہو۔ دیکھیے ابھی یہ حالت ہو چکی تھی کہ ان کو کوئلوں پر وہ جل چکے تھے، اس کے باوجود کہا کہ تم جلدی سے کام لیتے ہو، کہ تم چاہتے ہو کہ جلدی اللہ تعالیٰ ہمیں سکھ کے دن دکھا دے، ان تکالیف جن سے ہم گزر رہے ہیں یہ ہم سے جدا ہو جائیں۔ تو کیونکہ جتنا ٹائم لگنا تھا اس ٹائم میں ان کی آزمائش ہونی تھی، ان کو صبر کا جو تھا
پیمانہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھنا تھا کہ وہ اس کا پارا جو ہے آخری سٹیج پر پہنچا کہ نہیں پہنچا. کیونکہ دیکھیے وہ ان کے اندر، وہی میں نے پہلے عرض کیا نا کہ وہ صبر ہی ایک اچھا ہتھیار تھا ان کے لیے. اور نماز کہ صبر سے اور نماز سے مدد لو، راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز، اپنے نفس کو روندو. مکی زندگی میں یہی دیا گیا نا، کو آئندہ زندگی کے لیے تیار کرنا تھا ان کو، ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی. تو ہم تو دیکھیے نا پیدائشی مسلمان ہیں، اس لیے ہمیں تو اپنے اسلام کی قدر ہی نہیں ہے. ہمیں تو پیدائشی طور پر یہ مل گیا کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، اس لیے ہمیں اپنے اسلام کی قدر نہیں. لیکن جو چیز آزمائشوں کے بعد ملے، اب دیکھیے نا جو غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہیں، کیا کیا چیز ان کو نہیں چھوڑنی پڑتی. تو ظاہر اجر تو ان کو ملتا ہی ہے اس کے اوپر، لیکن قدر بھی تو انہیں کو ہوتی ہے نا. اس لیے بعض اوقات یہ دیکھیے نا جو نو مسلم ہوتے ہیں، یہ بڑے ہمیں دیکھ کر دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے جو اتنے پاپڑ بیل کر اتنی تکلیفوں سے گزر کر یہ اسلام کی نعمت حاصل کی ہے، اور تم اس کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہو، تمہیں اس کی قدر ہی نہیں ہے، تمہیں احساس ہی نہیں ہے. اور بعض کا وہ واپس بھی لوٹ جاتے ہیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو جاتا ہے. تو اب دیکھیے یہ جو بات کہے گی کہ ایک وقت آئے گا کہ اتنا امن ہوگا، اتنا سکون، ایسا وقت آئے گا تم ان مرحلوں سے گزرنے کے بعد آخر کار اللہ تعالیٰ امن عطا کرے گا. اور دیکھیے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ وقت آ گیا تھا کہ اسی طرح لوگ پر امن زندگی گزار رہے تھے. اور آج بھی دیکھا جائے تو جس حد تک بھی چلیے، دیکھیے یہ سعودیہ والے جو ہیں، سعودی عرب والے دین کے کچھ جو قوانین ہیں ان پر عمل کر رہے ہیں، شریعت کی کوئی پاسداری کر رہے ہیں، کم از کم ان کے جو عدالتیں ہیں انصاف کی، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے تو اس کی بدولت باقی دنیا کے مقابلے میں وہاں امن بھی ہے اور انصاف کا حصول بھی آسان ہے اور جلد ہو جاتا ہے. اگلی حدیث میں فرمایا گیا ہے، یہ حدیث نمبر 42 جو ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حنین کا دن تھا، جنگ حنین، غزوہ حنین، بلکہ نام تو سنا ہوا، کچھ نے نام سنا ہوگا، کچھ نے قرآن میں پڑھا ہوگا، کچھ نے جب کلاس میں تھے تو آپ نے وہ جو تجلیات نبوت ہم نے کتاب پڑھی تھی اس میں غزوہ حنین کے بارے میں پڑھا. تو اب ظاہر ہے یہاں تو اس کی ڈیٹیل کا موقع نہیں ہوتا. اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غنیمتیں تقسیم کی، جو مال غنیمت تقسیم کیا، تو اس میں کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیحاً زیادہ عطا کیا، یعنی اپنی مرضی سے دوسروں کو، کچھ لوگوں کو دوسروں کے اوپر پریفرنس دی، ان کو زیادہ دے دیا. جیسے یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اقرع بن حابس کو 100 اونٹ عنایت فرمائے، اور اسی طرح عیینہ بن حسین کو بھی اتنے ہی، یعنی 100 ہی عنایت فرمائے، اور عرب کے بعض دیگر سرداروں کو بھی اسی طرح، یعنی اتنے بڑے جو مال غنیمت پہ حصہ جو تھا ان کو عطا کیا. تو ایک شخص سے برداشت نہیں ہو سکا یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، اس نے آ کے کہا کہ خدا کی قسم، یہ تو ایک ایسی تقسیم ہے جس میں عدل ہی نہیں کیا گیا، اور نہ ہی اللہ کی رضامندی پیش نظر رکھی گئی ہے. کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ جتنے بھی اس میں شامل تھے غزوے، ان سب کو برابری کا سلوک کیا جاتا. تو نہ تو اللہ کی رضامندی کو سامنے رکھا ہے، اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف سے کام لیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ایسا کر لیتے. تو اب یہ کہتے ہیں کون؟ عبداللہ بن مسعود. جب انہوں نے یہ بات سنی اس شخص سے تو کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور اس بات کی خبر دوں گا کہ لوگ آپ کے بارے میں کچھ اس طرح کی بھی رائے رکھنے والے ہیں. چنانچہ میں نے حاضر خدمت ہو کر اس شخص کی بات
آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نقل کی، یعنی آگے دہرا دی، پیش کر دی، جسے سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، یعنی متغیر، اس میں ان کا رنگ بدل گیا، تبدیلی آ گئی، یہ غصے سے، جیسے گویا کہ وہ سرخ رنگ کی طرح ہے، یعنی غصے کے آپ جو چہرہ مبارک تھا، غصہ بہت کم آتا تھا آپ کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے رنگ سرخ ہو گیا۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول عدل نہ کرے گا تو اور کون پھر عدل کرے گا؟ اگر میں ہی عدل نہیں کروں گا، یعنی اللہ اور اللہ کا رسول ہی عدل نہیں کرے گا، تو پھر کس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ عدل کرے؟ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، ان کو اس سے زیادہ تکالیف پہنچائی گئیں، یعنی ذہنی اذیتیں ان کو مجھ سے، یعنی مجھے یہ اس طرح کی اذیتیں دی جا رہی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو تو مجھ سے بھی زیادہ پہنچائی گئی تھی، لیکن انہوں نے صبر کیا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ اس نے ایسی بات کیوں کی، لیکن اب آپ کے ذہن میں بھی سوال آ رہا ہوگا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا کہ اگر وہی بات ہے غزوہ حنین کا پورا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے ہو، کہ اس کے بعد بہت سے لوگ جو تھے، جن میں یہ لوگ جن کا بھی ہم نے ذکر پڑھا ہے، یہ اقرا بن حابس یا اوینا بن حصن وغیرہ جو تھے، یہ بھی اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، اور جو نو مسلم ہوتے ہیں ان کی تالیف قلب کے لیے، یعنی ان کا دل موہنے کے لیے، دل جیتنے کے لیے، اور کیونکہ جب یہ کفر کی حالت میں ہوتے ہیں تو مال کی محبت بے انتہا ان کے دلوں میں ہوتی ہے، تو سب سے پہلے ان کے لیے اسلام میں آنے کے بعد ان کو خوشی پہنچانے کے لیے مال دیا جاتا ہے، تاکہ ایک طرف تو ان کو وہ جو مال کی محبت ہے وہ مال مل جانے پہ تسکین مل جائے، دوسرے ان کو یہ فکر ختم ہو جائے کہ اب ہمارے روزگار کا کیا بنے گا۔ دیکھیے یہی وجہ کہ آپ نے پڑھا سورہ توبہ میں کہ زکوٰۃ کے بھی جو 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں، ہیڈز آف اس کو کہتے ہیں ایکسپینڈیچر جو ہیں، ان میں مؤلفۃ القلوب کا ذکر آتا ہے، کہ دل کی نرمی کے لیے، دوسروں کے دل کے اندر ایک اپنی جگہ پیدا کرنے کے لیے، سافٹ کارنر بنانے کے لیے، تاکہ وہ اسلام کے اور زیادہ خیر خواہ ہو کر کے، اسلام تو جو مسلمان ہیں وہ تو ڈرتے ہیں، اسی موقع پہ تھا نا کہ شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وادی بھر بھیڑ بکریاں عطا کر دی تھی، اور پھر بھی ہمیں وہ بھی واقعہ ملتا ہے کہ بھی کسی شخص نے تب بھی یہی کہا تھا کہ مکہ والوں کو تو اتنا کچھ دے دیا اور ہمیں کیا، یعنی مدینہ والے جنہوں نے آپ کو بلایا، آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ دیا، آپ کے ساتھ جنگیں لڑیں، آپ کے لیے قربانیاں سہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ یہ مکہ والے تو لے جائیں بھیڑ بکریاں، اور تمہارے ساتھ اللہ کا رسول ہو کہ میں مکے میں نہیں رہ رہا، میں مدینہ واپس آ رہا ہوں تمہارے ساتھ ہی۔ تو یہ دیکھیے حکمتیں عام شخص کی نگاہ سے اوجھل ہوتی ہیں، جیسے میں نے کہا کہ بھی ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا، لیکن یہ حکمتیں واقعی حکمتیں جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں، کہ آپ کے ہر فعل، آپ کا ہر قول حکمت پر مبنی تھا، آپ تو آئے تھے حکمت کی تعلیم دینے کے لیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی عمل تھا اس میں ہمیں ہمیشہ کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم کو اس کو کوئی برا پہلو دیکھیں، کوئی نیگیٹو چیزیں نکال لیں کہ یہ اس طرح، جب تک کہ ہمیں اس کا پتہ نہ ہو۔ اگر نہیں پتہ ہے تو اگر آپ کی کہتے کہ ہاں ایسا کیوں ہو گیا، جیسے یہ بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے، تو آپ اس کی تحقیق کریں کہ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا، تو اب سمجھ میں آ گیا نا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تو اب حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ بات سن کر اتنی تکلیف پہنچی ہے، تو یہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا ہائے ہائے میں نے یہ بات کیوں کی، تو یقیناً میں آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے کہ آپ کو تکلیف پہنچے، کہ ان کو اگرچہ بات صحیح تھی، ظاہر ہے وہ بھی پہنچانے کا مقصد یہی تھا کہ کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ یہ ایسی آپ کے متعلق رائے رکھتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باخبر ہو جائیں کہ آپ کی جماعت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، اور ظاہر ہے منافقین ایسے ہی ہوتے ہیں، تو وہ بھی منافق ہی ہو سکتا ہے یا کمزور ایمان کا ہوگا، کیونکہ غزوہ حنین میں تو دیکھیے بہت سے کمزور ایمان کے لوگ تو شامل تھے نا، وہی جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور ابھی فتح مکہ کے فوراً بعد ہی غزوہ حنین برپا ہو گیا تھا، تو وہ کچے پکے جو لوگ تھے وہ اس طرح کس میں شامل تھے، تو یہ آپ کو پتہ چلتا ہے یہاں سے۔ اچھا جی، تو اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر اب ہے 43۔ اس حدیث میں یہ جو ہے اس کے راوی جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دنیا میں بھی گناہ کی سزا جلد دیتے ہیں، کہ کوئی غلطی ہوئی اور اس کو سزا بھی ساتھ ہی جلدی مل گئی۔ ذرا یہی دیکھیے نا، بعض اوقات آپ کو کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، وہی بات ہے کوئی چوٹ لگ گئی، کچھ بھی ایسا ہو گیا، تو آپ کو فوراً دل میں خیال آنا چاہیے، اگر نہیں بھی ابھی تک آیا تو، کہ آج مجھ سے کیا غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے مجھ پر یہ تکلیف آئی ہے۔ اور بعض اوقات انسان کو پتہ بھی چل جائے کہ صبح بلا وجہ کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی، میں نے اپنے ملازم کو برا بھلا کہا تھا، یا کوئی تانا دیا تھا، یا کوئی پچھلی بات یاد لا کے، یا اسی طرح کی کوئی اور انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، یا کسی کی چغلی کی تھی۔ بظاہر تو یہ باتیں بڑی نہیں ہوتی، لیکن ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کا اثر زائل کرنے کے لیے فوراً ایک ہمیں تکلیف دیتا ہے تاکہ دنیا میں حساب برابر ہو جائے اور آخرت میں سزا نہ بھگتنی پڑے۔ کیونکہ دیکھیے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے برائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو گناہ کے باوجود سزا کو روک لیتے ہیں۔ گناہ کیا کوئی سزا نہیں ملی، ڈھیل دیتے چلے گئے، اور وہ سمجھتا کہ میرے ساتھ اچھا ہی اچھا ہے، جو میں مرضی کرتا ہوں، مجھے کون پکڑنے والا، وہ اور زیادہ بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، دنیا میں سزا کوئی نہیں ملی، ہم بھی دیکھتے دیکھو یہ کچھ کر رہا ہے، اس کی پکڑ ہی نہیں ہو رہی، پکڑ نہیں ہو رہی آخرت کی پکڑ کی وجہ سے، کہ ان کو آخرت میں ہی جا کے پکڑ ہونی ہے، تاکہ پوری سزا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں دے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا بدلہ بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ بڑا بدلہ یعنی اچھا بڑا بدلہ، جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا اور اتنا ہی اچھا بدلہ۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند فرماتے ہیں تو ان کو ابتلا میں یعنی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، اور جو اس ابتلا پر یعنی اس ابتلا دیکھیے مبتلا ہونا کہتے ہیں نا لفظ، ابتلا کم لوگ اس لفظ سے واقف ہے، مبتلا ہونے سے تو سارے ہی واقف ہیں، کہ جو اس مبتلا ہونے پر راضی ہوا۔ مبتلا کا روٹ ہے ہی کیا، بلا، بلا کس کو کہتے ہیں، آزمائش کو۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی پر راضی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے رضا ہے، یعنی اس سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی آئی ہوئی آزمائش پر جو شخص راضی ہے کہ میرے اللہ میرے لیے ایسا ہی چاہا اور اس پر وہ راضی اور مطمئن رہتا ہے، تو اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔
اور جو ناراض ہوا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، کیا میں ہی رہ گیا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو، تو پھر اس کے اس گلے شکوے پر اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہاں، تو اس سے بھی ہمیں کیا سبق ملتا ہے، تو کہ ہم اللہ کی طرف سے آنے والی جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو تو ہم آزمائش سمجھتے ہیں، جو بری چیزیں ہیں ان کو تو آزمائش سمجھتے ہیں ہمارے لحاظ سے جو بری ہوتی ہیں، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی، موت آ گئی، لیکن جو اچھی چیزیں ہمارے لیے ہوتی ہیں اللہ ان کے لیے بھی آزمائش کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ، اور خود بیان فرما دیا گیا ہے کہ خوشحالی سب سے بڑی آزمائش ہے جب اللہ تعالیٰ انسان کو دے کر آزماتا ہے، نعمتیں دے کر آزماتا ہے کہ دیکھیں اب اس مال، اولاد، عزت، شہرت پا کر یہ میرا بندہ کیا کرتا ہے، کیا اکڑتا ہے، کیا غرور میں آ جاتا ہے، قارون کی طرح کہ پھر، اور فرعون کی طرح کہ اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع ہو گیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ وہ نعمتیں پا کر اور جھکتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں سے یہ ہمیں سمجھنے کی بات ہے کہ اگر دنیا میں جو کچھ بھی ہمارے ساتھ تو اس کو آزمائش ہی سمجھیں، لیکن وہ آزمائش جو ہے اس کے اوپر راضی رہیں۔ جس طرح وہ بڑی پیاری دعا جو ہم اکثر پڑھتے ہیں، آپ کو آتی بھی ہے، ہاں، اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنۃ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک، کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے ایسا مطمئن نفس عطا کر جو تجھ سے ملاقات پر ایمان رکھتا ہو، وترضی بقضائک، اور تیری قضا یعنی تیرا جو فیصلہ تیری طرف سے مجھ پر لاگو ہو رہا ہے اس پر راضی رہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ہاں، اور تیسری چیز میں کیا ہے، وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ، اور جو کچھ تو عطا کرے اس پر قناعت کرے، صبر شکر کرے، جو کچھ اللہ نے دیے اسی میں رہنے کی کوشش کرے، ادھر ادھر حرام ذرائع کی طرف متوجہ نہ ہو۔ تو پھر یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا ہم حاصل کر سکیں گے۔ اچھا، اور ویسے تو اللہ سے بھلائی مانگنی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا ہی کرے، لیکن ہم بچ کیسے سکتے ہیں جب اللہ نے خود کہتی ہے کہ وَلِنَبْلُوَکُمْ بِالشَّيْءِ، ہاں، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ پھر چیزیں گنوا کے سورہ بقرہ میں رکھ دی، کسی کو کوئی پرچہ دے دیا، کسی کو کوئی پرچہ دے دیا، آزمائشیں تو ہونی ہے، لیکن امتحان ہمارا کیا ہے کہ ہم ان پر ہمارا رد عمل کیا ہے، ہم کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو کیا شکر کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے کوئی اگر مصیبت آتی ہے تو کیا اس کے اوپر ہم صبر سے کام لیتے ہیں کہ جزا فضا کرنے لگتے ہیں۔ پھر یہ حدیث نمبر 44 جو یہ ذرا طویل حدیث پھر آ گئی، تو یہ بہت دفعہ پھر وہی بات ہے کہ آپ نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے، لیکن ذرا باقاعدہ انہی الفاظ میں آپ سنیں یا پڑھیں تو ذرا اور زیادہ مزہ آتا ہے۔ اللہ کرے تو یہ ہمارے شوق، ہمارے مزے اللہ برقرار رکھے، ہمیں انہی چیزوں میں مزے آئیں۔ اب دیکھیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، حدیث نمبر 44 جی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، پورا نام ہے نا ان کا، ان کی والدہ کون تھی، یاد آیا؟ ذہن پہ زور ڈال رہے ہیں، کسی کو تو فوراً یاد آ گیا۔ ان کی والدہ تھی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے والد کون تھے جن کا یہ ذکر آ گیا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا بیمار تھا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کام کاج کے لیے گئے تو بچہ فوت ہو گیا۔ جب
واپس آئے تو پوچھا میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ بچے کی ماں ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا کہ وہ پہلے سے زیادہ آرام میں ہے۔ بیوی نے ان کے ساتھ رات کا کھانا کھایا، انہوں نے وہ کھانا نوش فرمایا، پھر بیوی سے ہم بستری کی۔ جب فارغ ہوئے تو بیوی نے کہا بچہ کو دفن کراؤ۔ جب صبح ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بات کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا کیا تم نے رات کو ہم بستری کی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، یعنی حضرت جو تھے حضرت ابو طلحہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہم بارک لہما، اے اللہ ان دونوں کو برکت عنایت فرما کہ بیٹے مر جانے کے باوجود۔ اب آگے اس کی ذرا تھوڑی سی جو سبق میں ملتے ہیں ہم بعد میں بیان کرتے ہیں، بہرحال پہلی پھر حدیث سن لیجئے کہ اللہ ان دونوں کو برکت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس رات کی جو صحبت سی ان سے ان کو بیٹا عنایت فرمایا۔ تو مجھے جب یعنی جب بیٹا پیدا ہو گیا تو مجھے، اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت انس، ابو طلحہ یعنی ان کے والد نے کہا کہ اس بچے کو اٹھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ اور اس کے ساتھ چند کھجوریں بھی بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوچھا کہ کیا کوئی چیز اس کے ساتھ ہے، بچے کے ساتھ؟ اس نے کہا کہ ہاں چند کھجوریں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو لیا اور اپنے منہ مبارک میں ان کو چبا کر ان کو نکالا اور بچے کے منہ میں اس کھجور کا جو لعاب تھا وہ بچے کے منہ میں ڈال دیا، یعنی بطور گھٹی۔ پھر اس کو گھٹی دی، یعنی یہ کیا تھی؟ گھٹی، یعنی پہلی فیڈ جو بچے کے منہ میں گئی وہ اس کو گھٹی کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو جیسے لفظ ہے تحنیک کہتے ہیں۔ تو پھر اور اس کا نام عبداللہ رکھا، کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ اچھا جی، بخاری، یہ متفق حدیث ہے اور آپ کو بتایا کہ متفق وہ حدیث ہوتی ہے جس میں بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہو۔ اب بخاری میں تو انہی الفاظ میں یہ حدیث آئی ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ مسلم میں اس کو کس طرح روایت کیا گیا ہے، اس سٹوری کو وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بخاری کی ابن عوینہ نے کہا کہ ایک انصاری نے کہا کہ اس نے اس عبداللہ کے، یعنی اس رات کی صحبت سے جو بچہ پیدا ہوا تھا جس کا کہ نام عبداللہ رکھا گیا تھا، اس عبداللہ کے بارے میں کسی انصاری نے یہ گواہی دی کہ اس کے ہاں 9 بیٹے پیدا ہوئے، اس عبداللہ کے کو اللہ نے 9 بیٹے دیے اور وہ تمام کے تمام قرآن مجید کے قاری تھے۔ سبحان اللہ۔ مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ ام سلیم کے بطن سے پیدا ہونے والا ابو طلحہ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو طلحہ کو بیٹے کے متعلق کوئی بات نہ کرنا، یعنی گھر والوں سے کہا کہ وہ سفر سے واپس آ رہا ہے تو کوئی بتائے نہ کہ بچہ فوت ہو گیا ہے، جب تک کہ میں خود بات نہ کروں، جب تک کہ میں خود نہ بتاؤں یا بتانا نہ چاہوں۔ ابو طلحہ آئے، ام سلیم نے کھانا پیش کیا، انہوں نے کھانا کھایا پیا، پھر وہ پہلے سے زیادہ بن سنور کر ان کے پاس آئیں، انہوں نے ان سے ہم بستری کی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ خوب سیر ہو گئے اور ہم بستری کر لی تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اے ابو طلحہ تم بتاؤ، اگر کچھ لوگ کسی گھر والوں کو کوئی چیز عاریتاً یعنی ادھار دے دیں، پھر وہ اپنی ادھار دی ہوئی چیز طلب کرے تو کیا ان گھر والوں کو اس عاریت یعنی ادھار دی ہوئی چیز کے روکنے کا حق ہے کہ اس کو واپس نہ کرے؟ تو یہ جو ابو طلحہ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو اس پر ام سلیم رضی اللہ عنہا
نے کہا کہ اپنے بیٹے کے متعلق ثواب کی امید کر، وہ اس پر یعنی ثواب کی امید کر، یعنی بیٹا تو اللہ کے پاس چلا گیا، اس کے جانے پر جو صدمہ ہے اس پر اللہ سے اب تم ثواب کی امید رکھو کہ اللہ اس پر ہمیں اجر عطا کرے گا۔ لیکن وہ شوہر جو تھے وہ یہ بات سن کر ناراض ہوئے اور پھر کہا تو نے مجھے چھوڑے رکھا، جب میں آلودہ ہو گیا تو اب میرے بیٹے کے متعلق تو اطلاع دیتے، یعنی پہلے مجھے بتایا ہی نہیں، مجھے میرے حال پہ چھوڑے رکھا کہ جو میں کر رہا تھا میں کرتا رہا، کھاتا پیتا رہا، دنیا کا جو بھی تعلق تیرے ساتھ معاملہ، تو تب تو نے مجھے بتایا نہیں اور اب اطلاع دے رہی ہے۔ اس پر وہ تھوڑے سے یعنی ان کا موڈ خراب ہو گیا اور اٹھ کے چل دیے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال کی اطلاع دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، بارک اللہ فی لیلتکما، اللہ تمہاری رات میں برکت عنایت فرمائے، اور وہ حاملہ ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابھی کون ہے ام سلیم کے بیٹے وہ جو روایت کر رہے ہیں کہ اور یہ وہی انس ہیں جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جن کو کہ حضرت ام سلیم نے بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، اور یہ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر معمور رہے تھے۔ تو اسی لیے دیکھیں نا حدیثیں بھی ان سے بہت زیادہ مروی ہیں۔ وہ کہتے ہیں انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ایک سفر میں تھے اور یہ ام سلیم بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، اب یہ اور واقعہ ہے مزید، تو رات کو تشریف نہ لاتے۔ پہلے واقعہ کہ میں آپ کو چلیے اس کی پہلے حکمتیں ہم کر لیتے ہیں ذکر، کہ اس میں ہمیں کیا کیا سبق ملتے ہیں، کیا کیا حکمتیں نظر آتی ہیں۔ ایسا جو ان کا طرز عمل تھا میاں بیوی کا، جو دونوں کا تھا، تو ایسا کیوں ایسا ہوا؟ تو اس میں سب سے پہلی چیز تو میں دیکھیے ام سلیم جو ہے ان کا جو طرز عمل ہے کہ بچہ اللہ نے لے لیا، وہ بھی شوہر کی غیر موجودگی میں، لیکن وہ اس پر صبر کرتی ہیں، اور اتنا صبر کرتی ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ کوئی جزا فضا کریں، کوئی ماتم کریں جیسا یہ روایت تھا، نوحہ کرتی، کچھ نہیں، کوئی شور نہیں مچایا، بلکہ دیکھیے یہاں تک کہ جو گھر کے دیگر ممبرز تھے، یعنی بچے ہوں گے یا واللہ عالم اور کون جو بھی تھا، ان کو بھی منع کر دیا کہ کوئی باپ کو نہ بتائے کہ بھائی دنیا سے چلا گیا ہے۔ وہ بچے بھی کیسے صابر ہوں گے کہ جنہوں نے یہ چیز باپ کو نہیں بتائی، اور گھر کون سے وہ محلوں جیسے ہوتے تھے کہ کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی سارے سو گئے ہوئے ہیں یا ادھر ادھر ہیں یا کچھ بھی ہے، یا ویسے بھی باپ گھر میں ہے تو سب نے ملنا ہی ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ان بچوں کی بھی تابعہ داری اور ان کا صبر بھی دیکھ لیجئے۔ پھر اور ہمیں کیا اس سے ملتا ہے؟ ہم سب عورتوں کے لیے یہ باتیں غور کرنے کی ہیں نا، کہ ہمیں تو ذرا سی بھی کہ اللہ نہ کرے گھر میں کوئی ناخوشگوار کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو ہم تو دیکھتے نہیں کہ وہ سفر سے آئے ہیں، دکان سے آئے ہیں، کام سے آئے ہیں، تھکے ہوئے آئے ہیں، کس سال میں سب سے پہلا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ ان کو بتایا جائے، بلکہ سارا ٹبر اٹھ کے بچے بڑے چھوٹے وہ داستان سنانا شروع کرتے کہ فلاں بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، ہمسایوں کے ساتھ لڑکے آیا، اس نے یہ ہمسائی نے یہ کہا تو اس نے آگے سے یہ، وہ ساری کہانی سنائیں گے۔ لیکن وہ بچے کچھ نہیں کہہ رہے کیونکہ ٹریننگ ایسی ہے۔ تو اور ایسی وفاشار بیویاں تھیں، تو اس نے بیٹے کی موت پر خاوند کی جو خوشی ہے یا خاوند کی جو آؤ بھگت ہے اس کو ترجیح دی کہ یہ سفر سے آیا ہے، اس کو ایک دم سے ایسی خبر نہ بتائی، اتنی بڑی خبر، یعنی ہم تو اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس نے کیسے اپنے اندر رکھی۔ اور پھر شوہر کے کھانے پینے، اس کے آرام سکون کا خیال دیکھیے کہ اس کو کھانا پیش کیا،
اس کو کھانا کھلایا، پھر خود اپنا طرز عمل دیکھیے کہ اب یہ نہیں کہ اب بیٹا ہو اس حالت میں تو ماں کے تو آنسو ہی نہ تھمے، ماں کو تو کسی اور چیز کا دھیان ہی نہ ہو، اس کو دوسرے کمرے میں لٹایا ہوگا، باپ کو نظر بھی نہ، سامنے نظر بھی نہ آئے۔ ہاں، جب انہوں نے پوچھا، کہا کہ اب سکون میں ہے، اب ظاہر موت سب سے بڑا سکون ہے، تو وہ باپ جو تھا وہ بھی بے فکر ہو گیا۔ اور اب ان کی ہمت دیکھیے کہ شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرتی ہیں، تیار ہوتی ہیں۔ ذرا ہم اپنا حال حلیہ بھی دیکھیں نا، آگے پیچھے چاہے کتنی بھی بنی سوری جانا آنا کہیں باہر ہو، چاہے شاپنگ کے لیے ہی جانا ہو، تو ہر طرح کی لوازمات ہم اختیار کرتے ہیں، لیکن جب میاں کے آنے کا وقت ہوتا ہے، خاص طور جوائنٹ فیملیز کے اندر، تو اڑے ہوئے بال تو برا حال، وہ کہتے ہیں سر جھاڑ منہ پہاڑ، وہ بنا کے شوہر کو دکھاتی کہ میں بڑی تھکی ہوئی ہوں۔ تیرے گھر والوں کے خاص طور پہ وہی بات ہے کہ اگر ان کے جوائنٹ فیملی میں ہو تو پھر تو کہ بھی میں تو کھپ مر گئی ہوں سارا دن، تاکہ میرا حلیہ دے کر وہ جان لے کہ آج میرے ساتھ کیا ہوئی ہے۔ اور گھر میں آتے ہی اس کا موڈ جو ہے، میری شکل دیکھتے ہی بجائے بہتر ہونے کے تو اس کو ترس آئے، اس کا موڈ عموماً خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں انہوں نے کیا سکھایا ام سلیم نے، کہ خاوند کے آنے پر عورت کو حسب توفیق بننا سنورنا چاہیے خاوند کے لیے۔ یہ نہیں کہ وہی بات ہے پھر جوائنٹ فیملی جیسے ہمارے یہاں سسٹم ہے تو بیچ میں جیٹھ دیور بھی ہوتے ہیں، نندوئی بھی ہوتے ہیں، اور لوگ بھی ہوتے ہیں، اور بیچ میں ساری شام ہوتی ہے تو درانے جٹھانیاں ساری سج سنور کر تیار ہو جاتی ہیں، ہوتی تو اپنے شوہر کے لیے، لیکن دوسرے کی جو شوہر ہیں ان کی نظروں سے بھی تو نہیں بچ سکتی نا۔ تو چلو یہ بھی اگر آپ کو پتہ چلا، اب وہ تیار ہوئی ہیں، ان کا کردار ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے شوہر کی خوشنودی کے لیے ہم بستری بھی کی۔ ایسے میں یہ بھی بڑے حوصلے کی بات ہے، ورنہ اور عموماً عورتیں تو اپنا اگر موڈ نہ ہو تو نارمل حالات میں بھی شوہر کو قریب نہیں آنے دیتی۔ اچھا، تو یہ سارے کام انہوں نے کیے، یہ کیا ہمیں بتاتا ہے کہ اس عورت کا صبر اور شکر۔ ذرا وہ اپنی جو کتاب ابھی آپ نے پڑھی ہے صحابیات مبشرات، اس میں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو چیپٹر ہے وہ نکال کے ذرا دوبارہ پڑھیے گا، تاکہ ان کی جو پوری جو کردار ہے وہ آپ کے سامنے آ سکے۔ اچھا، پھر یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنی بڑی مصیبت میں وہ اللہ کے فیصلے پر یعنی راضی رہیں۔ اب اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے آخرت میں تو ان کو بدلہ دینا ہی تھا، لیکن دنیا میں بھی بہترین بدلہ عطا کیا۔ کیا؟ یہ ابھی جو ہم نے اس حدیث میں پڑھا ہے کہ اس رات کے ملاپ سے جو بچہ پیدا ہوا، جس کا کہ نام عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اس سے آگے 9 حافظے یعنی قاری قرآن کے بچے پیدا۔ حافظ تو ہم کہتے ہیں نا حافظ قرآن، قاری وہ کہتے تھے قرآن کو نہ صرف جو کوئی حافظ ہو بلکہ مفسر ہو، قرآن کو ہر طرح سے جاننے پہچاننے والا اور اس کا علم رکھنے والا، سبحان اللہ، اس کو قاری کہتے تھے۔ اس طرح کے 9 بچے اللہ نے اس بچے کو عطا کیے، جو کہ دنیا میں ان شوہر و بیوی کے لیے صدقہ جاریہ کا بہترین اللہ پاک نے انتظام فرمایا۔ اچھا، پھر اس میں ایک یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر سے بات یہ چھپائی کیوں؟ وہ تو ایک تو بات یہ تو جھوٹ ہو گیا، یعنی اس کی حکمت تو آپ کو بتا دی کہ وہ سمجھ آ گئی ہے، لیکن اگر اس کو ہم کہیں کہ انہوں نے جھوٹ سے کام کیوں لیا، بلکہ اپنے بچوں کو بھی جھوٹ سکھایا کہ نہیں باپ کو نہیں کچھ بتانا۔ اصل میں یہ چیز کیا ہے، یہ اس کو وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام والا ذرا واقعہ یاد کیجیے، توریہ کہا جاتا ہے۔
ہماری شریعت میں اس طرح کے طرز عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ توریہ۔ توریہ ہوتی ہے ذو معنی بات، یعنی بات اصل جو ہے وہ بھی نہیں چھپائی، لیکن ایسے الفاظ کا جامع اس بات کو پہنایا گیا کہ وہ سننے والا جو اس نے وہ مراد نہیں لیا جو کہ اصل تھی چیز۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ ہاں وہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے، یعنی باپ تو یہ سمجھا سکون میں ہے کہ ٹھیک ہے اس کو افاقہ ہو گیا ہوگا جو بیماری میں وہ مبتلا تھے، یعنی باپ کو اتنا تو پتہ کہ بچہ بیمار ہے۔ وہ تجارتی سفر پہ گئے تھے، وہ کہاں گئے تھے اس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتہ چلتی، ظاہر ہے کوئی لڑائی شڑائی کی طرح کہ وہ غزوہ پہ تو نہیں گئے ہوئے تھے، کہیں گئے ہوں گے 1-2 دن 4 دن کے لیے، یا جیسا بھی جو بھی باہر سے وہ آئے ہیں۔ تو انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے کہا سکون میں ہے، پہلے سے زیادہ سکون میں، یعنی وہی بات کہ موت سے بڑھ کر سکون کیا ہو سکتا ہے، کہ بیماری کی جو بے چینی، تکلیف، پریشانی، اس سے وہ نجات پا گیا تھا، تو انہوں نے کوئی جھوٹ بھی نہیں بولا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے یہ کسی کے ذہن میں اگر یہ سوال آئے تو وہ اس کا جواب بھی اس کو مل گیا۔ اب ایک بات اور رہ جاتی ہے جو ابھی میں آپ کو یہ دوسرا واقعہ انہی کا بتانے لگی تھی، تو وہ یہ تھا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے ہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، اور یہ یعنی ام سلیم بھی، یعنی میری والدہ بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی۔ اب یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، یعنی اس قافلے میں اس سفر میں ساتھ تھیں، یعنی شوہر بھی تھے، اور اصل میں تو ظاہر ہے امیر قافلہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے نا۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیے، جب آپ خود بھی سفر پہ جاتے تھے، اپنے ازواج رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں سے کوئی نہ کوئی قرعہ ڈال کر کسی نہ کسی کو ساتھ لے کے جاتے، چاہے وہ کسی غزوے پہ جا رہے ہوں، جو کوئی بھی غزوات کے سفر تھے اس وقت، اور کوئی تجارتی سفر یا کوئی شاید تفریح کے تو سفر تھے کوئی نہیں، تو وہ ساتھ ہوتی تھی۔ تو اسی طرح جو لگتا ہے کہ آپ کے جو صحابی تھے وہ بھی بعض اوقات اپنی بیویوں کو ساتھ لے جاتے تھے، اور مقصد کیا ہوتا تھا ان بیویوں کو لے جانے کا؟ جیسے ام سلیم کا تو خاص طور پہ میں نے کہا نا کہ پڑھی گیا ان کی جو لائف ہسٹری ہے اس میں، سابقات و بشرات میں، کہ یہ تو غزوات میں ان کا، جیسے اب ہمیں غزوہ احد میں خاص طور پہ ملتا ہے کہ انہوں نے بڑا رول ادا کیا تھا، اور خواتین کا چند ایک کا ہونا یعنی اس لحاظ سے فائدہ مند ثابت ہوتا تھا کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی شکست ہو گئی یا زیادہ لوگ شہید ہو جائیں، تو ان کی مرہم پٹی کے لیے، ان کے کھانا پکانے کے لیے، ان کی باڈیز کو وہاں سے ہٹانے کے لیے، تو اس طرح کے کام کریں، حوصلے بڑھانے کے لیے اپنے مردوں کے، عورتوں کو، اور عورتوں کے سامنے مرد کو بڑا جوش آتا ہے، ہیرو بن کے دکھاتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، وہ میچ کھیل رہے ہوں آپ کے جو کرکٹرز ہیں، تو اگر ان کو پتہ ہو نا کہ بیویاں دیکھ رہی ہیں میچ بیٹھ کے، تو ان کو بھی بڑا جوش ہوتا ہے اس وقت کہ میری کہیں کو بے عزتی نہ ہو جائے یہاں پہ۔ تو اس لیے یہ بعض خواتین جایا کرتی تھی، تو لگتا ہے یہ جو سفر تھا نا، یہ کوئی جہاد والا ایک اس طرح کا سفر تھا، جو بھی تھا یہ اس کی تفصیل نہیں بیان کی گئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، اور یہ یعنی ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو جب بھی یعنی رات کو مدینہ تشریف لاتے، سفر سے کسی بھی سفر سے واپسی پر، تو رات کے وقت نہیں آیا کرتے تھے۔ آپ اس طرح سے اپنے اس سفر کو ارینج کیا کرتے تھے کہ آپ صبح کے وقت پہنچے مدینہ، پھر آپ وہ نوافل ادا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر آپ گھر میں آتے تھے۔ گھر والوں کو رات کے وقت یعنی تنگ کرنا یا نیند خراب کرنی، یا نیند سے پڑھ کر فجر اور تہجد کی نمازیں جو ہیں ان کو ڈسٹرب کرنا موسٹ پروبلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے۔ تو
کہتے ہیں کہ رات کا وقت وہ یعنی آپ تشریف نہیں لاتے تھے. جب ان کا یہ قافلہ مدینہ کے قریب ہوا تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درد ولادت شروع ہو گیا، یعنی وہ لیبر پین شروع ہو گیا. تب ایکسپیکٹ بھی کرتی ہوتی تھی، خواتین پتہ نہیں کتنی ہمت والی یہ ہوتی تھی، چل پڑتی تھی ہر حال میں. تو اب اسی سفر میں وہاں پر پہنچ کر ان کو یہ پین شروع ہو گئی، اس لیے ابو طلحہ وہیں رک گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا، یعنی وہ رات کے وقت جہاں پڑاؤ ڈالا ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آئے اور اس طرح دعا کی کہ انکا لتعلم یا ربی، یعنی آگے پوری جو دعا یہاں لکھی ہوئی ہے، اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے نکلنا پسند ہے، کہ جب بھی آپ مدینے سے کہیں جائیں تو میں ان کے ساتھ جاؤں، اور جب آپ مدینہ سے نکلیں وہ بھی مجھے پسند ہے، اور جب آپ داخل ہوں تب بھی ان کے ساتھ ہی مدینے میں داخل ہونا پسند ہے. دیکھیے نا، اب یہ ہمارے سیاستدان بھی ہوتے ہیں، لیڈرز ہوتے ہیں، تو ان کے بھی جو بڑے کلوز ان کے حواری ہوتے ہیں، ان کے کارکن ہوتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جہاں بھی ہمارے یہ لیڈرز ہیں جائیں آئیں. اب دیکھیے عدالتوں میں بھی وہ جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ان کو ہوتی کہ ہم نے ایس او پیز کا خیال رکھا ہوا ہے، ہم نے ماسک پہنے ہوئے نہیں پہنے ہوئے، تو کیسی دینگا مشتی ہو رہی ہوتی ہے. اور شہباز شریف ہو یا کوئی بھی ان کی گاڑی کے آگے پیچھے یہ دیوانہ وار ساتھ ہوتے ہیں کہ ہماری یعنی جو ہے ایک تو محبت سے کچھ لوگ واقعی اتنا دیوانہ وار ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ذرا اپنے نمبر ٹانگنے کے لیے بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن یہاں صحابہ کرام کے ساتھ کوئی نمبر ٹانگنے والا معاملہ نہیں تھا. محبت تھی کہ جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں ان کا ساتھ ہمیں مل جائے، اور ساتھ رہتے تھے تو ان کے ہر قول و فعل کو نوٹ کرتے تھے، اور یہی چیزیں آپ کے ہاتھوں میں آج احادیث کی شکل میں پہنچی. اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی کو پھر اس طرح سے نا وہ جب لیبر پین شروع ہو گئی یعنی حضرت ام سلیم کو، تو ان کو حضرت انس کو بڑی پریشانی سی ہوئی کہ یہ کیا ہوا، میں تو اب رک گیا ہوں یہاں پر بیوی کی خاطر. موسیٰ علیہ السلام بھی تو رکے تھے نا، ان کے بیوی کے ساتھ بھی ایسا سفر میں معاملہ ہوا تھا، ان کے لیے آگ لینے چلے گئے تھے تو آگے سے اللہ میاں خود ہی مل گئے تھے ان کو، ہاں، اور ان کو وہ جو آگے سلسلہ آپ سب کو معلوم ہے. تو بہرحال تو انہوں نے دعا کی پھر اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں تو رک گیا، یعنی بیوی کو بھی چھوڑ کے جا نہیں سکتا ہوں، تو میں کیا کروں. میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کا ساتھ بھی چاہتا تھا، تو اب تو میری عجیب وہ ان کی حالت تھی نا. تو جیسے انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی تو ام سلیم کہتی ہیں کہ اے ابو طلحہ، مجھے وہ درد اب نہیں ہو رہا جو پہلے محسوس ہو رہا تھا، یعنی لگتا ہے کہ اب وہ پینز جو ہیں وہ رک گئی ہیں، چلیں آپ بھی ساتھ ہی ہم بھی چلتے ہیں اس قافلے کے. تو کہتے ہیں ہم وہاں سے چل پڑے. تو لگتا ہے کہ یہ انس رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ تھے، ام سلیم بھی تھیں، ابو طلحہ بھی تھے، پتہ نہیں باقی بچے بھی ہوں، کوئی ہم نہیں جانتے. تو کہتے ہیں جب ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے تو ان کو دوبارہ درد ذیل شروع ہوئی کہ ان کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دردیں روک دیں، تاکہ وہ جو ان کی خواہش یا شوق ہے ابو طلحہ کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا، وہ مس نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو پھر لڑکا پیدا ہوا. اب ام سلیم کہنے لگی اچھا یہ جو لڑکا ہے پھر وہی لڑکا ہے عبداللہ، اس کی پیدائش کا یہ سارا واقعہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ لڑکا جب پیدا ہوا تو اس صورتحال میں پیدا ہوا تھا. تو پھر وہ سٹوری آگے جا کے پھر وہی ہو جاتی ہے نا. تو اب جب وہ گھر پہنچ گئی ہیں، مدینے پہنچ گئی ہیں، تو اب یہ لڑکا یعنی عبداللہ پیدا ہوا. ام سلیم کہنے لگی کہ اے انس، اس بچے کو کوئی اس وقت تک دودھ نہ پلائے، یعنی کچھ نہ اس بچے کو نہ کوئی گھٹی دے نہ دودھ پلائے، جب تک کہ تم اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش نہ کرو. تو کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں اس کو اٹھا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے، لیکن بچے کو کہہ رہی ہیں جو چھوٹے بھائی کو لے جاؤ،
یعنی کہ باپ لے کے جائے یا کوئی بڑے یہی ہوں گے، اگرچہ بچے ہی ہیں. 10 سال کے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا تھا ان کو، تو وہ ان کو اٹھا کے لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اور آگے پھر وہی جو روایت ہم پوری پیچھے پڑھ رہے ہیں، پوری سٹوری، پھر وہی اس کو آگے جوائن کر لیجئے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو آپ نے کس طرح کہا کچھ اور بھی لائے ہو، کہاں کھجوریں ہیں میرے پاس، وہ کھجوروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ میں چھپائیں، اور اس کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک لعاب دہن تھا وہ بطور گھٹی بچے کے منہ میں ٹپکایا گیا. تو اس سے یہ بھی چیز بھی ملتی ہے کہ بچے کو گھٹی ہمیشہ کسی نیک آدمی سے، کسی نیک انسان سے دلوانی چاہیے. یعنی پہلی غذا جو بچے کے اندر جاتی ہے وہ کسی نیک شخص کے ہونا چاہیے. تو یہ نہیں کہ ہر کوئی جو بھی اٹھے اور اس کو وہ گھٹی دے دے. جیسا آج کل بھی یہ رواج بھی ہو گیا کہ ہاسپٹلز میں وہ کہتے ہیں کہ جی ماں کا دودھ ہی بہترین گھٹی ہو گیا، کچھ اس انتہا کو پہنچ گیا تو فٹافٹ ماں کا دودھ ہی پلانا شروع کر دیتے ہیں اس کو. یہ بھی سائنٹیفکلی تو بڑا اچھا ہے، لیکن اگر آپ شریعت کے معاملات کو دیکھیں تو وہاں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جس طرح کھجور کی اس طرح سے گھٹی یا پھر شہد کی گھٹی جو ہے وہ بھی اصل میں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں پیٹ کے اندر جو ہوتی ہے غلاظت وغیرہ آنتوں میں یا اس کو نکالنے کا باعث بنتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، اسی طرح ماں کا پہلا دودھ جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیے یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ قبض کشا ہوتا ہے اور معدے کو تڑیوں کو صاف کرنے والا تھا. تو اس طرح سے یعنی یہ بھی ہمیں اس سے ایک چیز ہمارے علم میں آ گئی. تو آج ہم یہیں پہ اپنا ہم مکمل کرتے ہیں سلسلہ. خیال تو تھا میرا کہ پورا آج یہ باب جو ہے ہم مکمل کر لیں گے، لیکن جیسا اللہ کو منظور ہوتا ہے اب بہت زیادہ پھر ٹائم بھی آپ کا دینا جو ہے وہ مجھے مناسب نہیں لگتا، کیونکہ سوچا تو یہ تھا کہ گھنٹے کی کلاس ہوا کرے گی، پھر میں نے کہا چلو گھنٹے سے 1.5 گھنٹے کے درمیان ہو جائے. اب پتہ نہیں آپ لوگ کیا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو ٹائم بہت زیادہ لگ رہا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا. آپ کو پتہ ہوتا ہے جب میں شروع ہو جاتی ہوں تو مجھے ابھی بھی آپ کہیں تو میں تو لگی رہوں گی. ہاں تو آپ لوگ کے بھی چلیے اتنا ہی چاہیے جتنا کہ آپ ہضم کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ہی پڑھنے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم یہ کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. اور ہمیں بھی جن خواتین کے جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ام سلیم کا ہی ہم نے پڑھا ہے، تو اللہ پاک ہمیں بھی وہ خوبیاں عطا کرے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کو عطا کی ہوئی. ہمیں بھی وہی صبر، وہی حوصلے، وہی ہمت عطا کرے جو اللہ پاک نے ان پاک بیبیوں کو عطا کی ہوئی تھی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پاکیزگی نفس عطا کرے، ہمیں بھی وہ صبر کی توفیق عطا کرے. تو دعا کر لیجئے صبر کے لیے. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعل فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرا. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے زمین و آسمان کے بنانے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے، میرا سرپرست ہے. میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. لا الہ الا انت برحمتک استغیث اصلح لی شأنی فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین.
اللہ پاک جو کچھ پڑھا سنا اس پر ہمیں اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے اللہ الفانا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔